ایک ہجری کا جو دوسرا واقعہ ہے، بڑا واقعہ، وہ میثاق مدینہ ہے۔ میثاق مدینہ جسے صحیفہ بھی کہا جاتا ہے، جسے وثیقہ بھی کہا جاتا ہے، جسے میثاق بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ پختہ معاہدہ جو مسلمانان مدینہ اور یہود مدینہ کے بیچ میں ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ جب دیکھا کہ ہمارا جو معاشی مسئلہ ہے انصار و مہاجرین کے بیچ میں، وہ تو حل ہو چکا ہے، اب ضرورت تھی کہ کوئی بھی ریاست تب تک وہ محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے جو تمام وہاں کے رہائشی ہیں، جو وہاں کی لوکل کمیونٹیز ہیں، جو جن کو آپ کہیے کہ اقلیتی جو وہاں کے لوگ ہیں، جب تک کہ آپ ان تمام کو اپنے اعتماد میں نہیں لیتے اور ان کو آپ بطور شہری کے ایک وفادار شہری کے طور پہ اپنی ریاست کے ٹانچے میں لے کے نہیں آتے۔ نبی کریم علیہ السلام جہاں پہ ایک بہترین حکمت کے پیکر تھے، آپ ہر معاملے میں ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ رکھتے ہیں، خواہ وہ عبادات کے معاملات ہوں، اخلاقیات کے معاملات ہوں، وہ کاروبار کے معاملات ہوں، سیاسیات کے ہوں، ہر طرح کے پہلو میں آپ ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس نمونے سے آج کے دور میں ہمیں بہت ساری رہنمائی ملتی ہے، اس میثاق مدینہ سے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارے تعلقات غیر مسلم ریاستوں کے ساتھ، جو ہماری ہمسایہ ریاستیں ہیں ان کے ساتھ، ہمارے ہاں جو اقلیتی لوگ ہیں یا غیر مسلم جو شہری ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ میثاق مدینہ یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ یہ ایک ہی بار نہیں بلکہ دو مختلف اوقات میں اس کے دو حصے ہیں، یعنی ایک حصہ تو وہ ہے جو بعد میں کعب بن اشرف کے قتل کے بعد اس کو تحریر میں لایا گیا، اور ایک حصہ ایک ہجری میں جسے تحریر کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں آئے تو جب آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ یہود ایک بڑی طاقت رکھتے ہیں، اور یہودیوں کے تین بڑے بڑے قبائل یہاں پہ موجود تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ جن کو بنو نذیر بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور بنو قریظہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک سیاسی معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس طرح کی مثال پوری دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے جس قدر رواداری کا مظاہرہ کیا، جس طرح آپ نے دوسروں کو برداشت کرنے کا، دوسروں کی عبادت گاہوں کا، دوسروں کے مذہب کا احترام کرنے کا جس طرح درس دیا، اور جس طرح ان کو قبول کیا اپنی ریاست میں، اس طرح کی کسی اور ریاست میں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی۔ میثاق مدینہ کی جو دفعات تھیں یا جو شقیں تھیں، جو پوائنٹس تھے، وہ 47 یا 52 بتائے جاتے ہیں۔ مختلف سیرت نگار، بعض نے لکھا کہ وہ 47 دفعات تھیں اور بعض نے لکھا 52 تھیں۔ یہ اختلاف کی وجہ بھی ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ بعض جو ایک ہی شق تھی، بعض نے اس کو دو شمار کر لیا، اور بعض سیرت نگاروں نے کئی شقوں کو ایک ہی شمار کیا۔ یہ جو 47 اور 52 کا فرق ہے، وہ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض نے کسی ایک شق کو، اس کے دو اگر حصے تھے تو ان کو دو شقیں یا دو جزئیات شمار کر لیا، دو پوائنٹس شمار کر لیا، یا بعض نے اس کو ایک پوائنٹ ہی شمار کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو ان سے معاہدہ کیا، اس کی قریب آدھی جو شقیں تھیں یا پوائنٹس تھے وہ مسلمانوں کے بارے میں تھے، اور آدھے جو تھے وہ یہود مدینہ کے بارے میں تھے۔ یہود مدینہ کو اس میں ان کو مذہبی پوری آزادی دی گئی، وہ اپنی عبادت کریں جس انداز میں چاہیں۔ یہودی اپنی عبادت میں آزاد ہوں گے، اپنے ان کے فیصلے ان کے اپنے مذہب کے مطابق ہوں گے۔ اگر مسلمانوں کی لڑائی ہوتی ہے تو یہود مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، یہودیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو مسلمان یہودیوں کا ساتھ دیں گے۔ گویا کہ یہاں پہ کوئی بطور مذہب کے وہ ساتھ نہیں دے رہے، بلکہ ایک شہری کے طور پہ اپنی ریاست کے دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے وہ ساتھ دیں گے۔ اسی میں یہ بات بھی شامل تھی کہ مدینہ منورہ میں یہ جتنے بھی فریق ہیں، ان کے لیے مدینہ منورہ حرم ہوگا، یہاں پہ آپس میں لڑائی کرنا حرام ہوگا۔ ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر جنگ میں مال کی ضرورت پڑتی ہے، مسلمان لڑائی کر رہے ہیں، تو جس طرح مسلمان آنے مدینہ یعنی انصار و مہاجرین مال نکالیں گے، اسی طرح ریاست کے شہری کے طور پہ ریاست کی دفاع کے لیے یہود جو ہیں ان کو بھی تعاون کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کی جو آپس میں شقیں تھیں، اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ مسلمان آپس میں خیر خواہی سے رہیں گے۔ ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کے پاس قید ہو جاتا ہے تو دیت میں چھڑانے کے لیے کوئی پیسے اگر نہیں ہیں تو تمام کے تمام مسلمان اپنا خون سمیٹتے ہوئے اپنے کسی فرزند کو چھڑانے کے لیے جتنی وہ تگ و دو کرتے ہے،
اسی طرح تمام مسلمان دیت کے طور پہ اس کو چھڑانے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے تمام تعاون کریں گے۔ یہ مختلف بڑی تفصیل کے ساتھ میثاق مدینہ کا معاہدہ ہے، چند جو بڑی بڑی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان میں ایک بات جو تھی وہ یہ بھی تھی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ اگر لڑائی ہوتی ہے تو یہود مدینہ کو مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑائی کرنا ہوگا، اور یہ کوئی مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کریں گے، کوئی تخریب کاری میں شامل نہیں ہوں گے، قریش کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دیں گے، قریش کے ساتھ یہ دوستی نہیں کریں گے۔ یعنی جو یوں کہہ لیجئے کہ جو مسلمانوں کا دشمن ہے وہ یہود کا بھی دشمن ہوگا، جو یہودیوں کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہوگا۔ ناظرین گرامی، ہم بعد کے واقعات میں دیکھیں گے کہ بنو قینقاع کو سب سے پہلے یہاں سے جلا وطن کیا گیا، پھر بنو نذیر یا بنو نذیر کی کیا شرارتیں تھیں کہ ان کو بھی یہاں سے نکال دیا گیا، پھر بنو قریظہ کی غداری ہم دیکھتے ہیں کہ جو غزوہ احزاب کے موقع پہ ہوگی، اور پھر ان کی سزا نبی کریم علیہ السلام نے عبرتناک سزا دی، ان کے جتنے مرد تھے ان تمام کو قتل کرا دیا گیا۔ ان تینوں قبائل کو یہاں سے کیوں نکالا گیا، یہ واقعات بعد میں ہم دیکھیں گے، بعد کے جو سال ہم بیان کریں گے تو اس میں یہ تمام واقعات آئیں گے۔ تاہم پہلی ہجری میں گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو اسلام کی پہلی ریاست وجود میں آنے والی تھی، ریاست مدینہ، آپ غور کیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے جو معاشی مسائل تھے ان کا بھی تدارک کیا، ان کا بھی حل نکالا، پھر جو کیونکہ کوئی بھی ریاست کو جب تک آپ کے جتنے وہاں پہ شہری ہیں آپ ان کو اپنے اعتماد میں نہیں لے لیتے، آپ ان کے ساتھ اگر وہ آپ کے مخالف بھی ہوں تو آپ اگر ان سے مذاکرات کر کے، ان سے معاہدات کر کے آپ اگر ان کو اپنا حلیف نہیں بنا لیتے تو ہمیں بلا شبہ بہت سارے نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے یہ جو مواخات مدینہ ہے اور میثاق مدینہ ہے، ان دونوں واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کی جو سالمیت ہے، مسلمانوں کی جو عزت ہے، مسلمانوں کی جو طاقت ہے، مسلمانوں کی جو آپ کہیے کہ جو ان کا وقار جو مجروح اس وقت ہو چکا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی طاقت، عزت، شہرت بحال ہو، یہ دنیا پہ پھر اسی طرح سے سرخرو ہوں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوری دنیا پہ، پھر تابعین نے پوری دنیا پہ اپنا رعب اور دبدبہ بٹھایا، لوگ ان سے خائف ہوتے تھے، یہ صرف اسلام کی بدولت تھا سب کچھ۔ تو آج بھی اگر مسلمان چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو وہی جذبہ اخوت دوبارہ بیدار کرنا ہوگا کہ جو مسلمانان مدینہ نے آپس میں انصار اور مہاجرین نے اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا۔ کیا مثالی رشتہ تھا کہ ایک صحابی کی دو بیویاں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، میرے بھائی سے شادی کر دیں۔ دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جتنی بھی غیر مسلم قوتیں تھیں، جتنی بھی غیر مسلم طاقتیں تھیں یا جو اس دور کے شہری تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست میں بطور شہری کے ان کو رہنے کا پورا پورا حق دیا ہے، ان کا پورا احترام کیا ہے، بطور شہری کے ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ آج جو شخص یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں میں یا اسلامی ریاستوں میں اقلیتوں کے حقوق کوئی نہیں ہیں، اقلیتوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، اقلیتوں کے ساتھ مظالم ہوتے ہیں، تو ان کو ایک بار میثاق مدینہ غور سے پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک سے ہمیں صحیح معنوں میں مستفید ہونے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔